جی، السلام علیکم۔ عشق کے جنون کی نیو ایپیسوڈ کی ریویو کے ساتھ میں حاضر ہوں۔ لیکن سب سے پہلے میں یہ کہوں گی کہ لائک، کامنٹ، سبسکرائب کریں۔ مجھے آپ لوگوں کے لائک، کامنٹ کا انتظار رہتا ہے اور آپ لوگوں کی اس ایک چھوٹی سی کوشش سے میری حوصلہ افزائی ہوتی ہے۔ اور ویڈیو پلیز 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 اینڈ تک ضرور دیکھا کریں۔ اور چلیں ہم ویڈیو کی طرف آتے ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ دونوں باپ بیٹا بات کر رہے ہوتے ہیں، یعنی کہ علی نواز اور رحیم نواز۔ اور بات کیا کر رہے ہوتے ہیں؟ وہ بات کر رہے ہوتے ہیں کہ جو کچھ ہوا ہے، جو سچویشن ہے، تو بیٹا راہم جو ہے وہ اپنے فادر کو کنونس کرنے کی کوشش کرتا ہے کہ میں آپ کے سامنے ایک دن آئے گا، ثبوت پیش کروں گا کہ جو کچھ میں کہہ رہا ہوں وہ میں آپ کے سامنے ثابت بھی کروں گا اور میں یہ پھر گھر چھوڑ کے چلا جاؤں گا۔ تو اس کا فادر یعنی کہ علی نواز اسے کہتے ہیں کہ اس دن تم نہیں جاؤ گے بلکہ وہ یہاں سے جائیں گے۔ اور ظاہر ہے جب وہ اپنے بیٹے کے بارے میں سنتے ہیں کہ شہروز کے بارے میں اس طرح اور رافیہ بیگم کے بارے میں، تو ظاہر ہے وہ بہت پریشان بھی ہو جاتے ہیں۔ اور ہم نے دیکھا ان کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جاتی ہیں۔ اور پھر وہ یہ بھی کہتا ہے کہ تم نے مجھ سے زیادہ ایمن کی بات مانی، تو وہ یہ کہتا ہے کہ ایمن کو میری ویکنس کا پتہ لگ گیا، اس نے آپ ہی کا نام لے کے مجھے ایموشنل بلیک میل کیا۔ پھر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو ایمن ہے اس کے ساتھ اس نے، آپ کو پتہ ہے، اس کو ڈرایا تھا شہروز نے، تو یہ بات اس نے اس کو نہیں بتائی۔ اس کو یہ اس کی زندگی کا خطرہ محسوس کرتی ہے، وہ سمجھتی ہے کہ شہروز کوئی رحیم کو نقصان پہنچا سکتا ہے۔ تو آج بھی ہم نے دیکھا کہ اس بات کا اس کو نقصان ہوا، اس نے اس کو بری طریقے سے روکا ڈائننگ ٹیبل کے اوپر۔ اور پھر یہ تو اس ٹائم پہ رحیم نواز آ جاتا ہے جس کی وجہ سے اس کی بچت ہو جاتی ہے۔ تو جب آپ جھوٹ بولتے ہیں یا کچھ چھپانے کی کوشش کرتے ہیں تو پھر ظاہر ان دا اینڈ کوئی نہ کوئی صورتحال تو آپ کو غلط برداشت کرنی پڑتی ہے۔ اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ رحیم اس کو بیڈ روم میں لے جاتا ہے اور پھر اس سے پوچھتا ہے کہ وہ کیا کہہ رہا تھا، لیکن وہاں پہ بھی وہ کچھ چھپاتی ہے اور اس کو چھپانا ہی اس کے لیے نقصان دہ ہے، جو اس کو نقصان آگے ہوگا۔ اور بہرحال ہم دیکھتے ہیں کہ وہ اسے کہتا ہے رحیم کہ مجھے کیوں لگ رہا ہے کہ آپ مجھ سے کچھ چھپا رہی ہو، لیکن وہ اسے نہیں بتاتی۔ اس کو لگتا ہے کہ شہروز اس کو نقصان پہنچائے گا، حالانکہ یہیں پہ یہ لڑکی غلط ہے۔ اور اس لیے کہ یہ بھی کوئی کمزور انسان تو نہیں ہے نا کہ وہ یہ ڈرتی ہے، اس کے اندر یہ ڈر ہے، نہیں ہونا چاہیے اس کے اندر یہ ڈر، اس کو اعتماد میں لینا چاہیے۔ اور مجھے لگتا ہے کہ عین ممکن ہے، مجھے آج ڈرامے کے 2 ڈائلاگ سے ایسا لگا کہ رحیم نواز کو ہو سکتا ہے دکھائیں کہ اینڈ پہ اس کی ڈیتھ ہو جاتی ہے، ممکن ہے کہ اس طرح سے دکھائیں۔ اور ڈرامے کا نام بھی عشق کی جنون ہے، تو لیکن بہرحال آگے جا کے زیادہ کنفرم ہو جائے گا، لیکن ابھی تک مجھے کچھ ایسے ہی لگتا ہے۔ جب یہ والے سین تھے ہم نے دیکھا بیڈ پہ، تو وہاں پہ بھی ان کی باتوں سے کچھ اسی طرح سے لگ رہا تھا کہ رحیم نواز کو شاید ڈرامے کے اینڈ پہ مار دیں، اور جو جنگ وہ کر رہا ہے اس میں عین ممکن ہے کہ ایسا ہو بھی۔ اور ظاہر ہے دشمن تو بے نقاب ہو کرنے میں کامیاب ہو جائے گا۔ ہم نے دیکھا کہ جو اس نے جس بندے کو پیچھے لگایا ہوا یعنی کاشف کو، وہ اس کے لیے کام کر رہا ہے اور اس نے وہ کسی حد تک پہنچ بھی گیا ہے۔ اور یہاں پہ بھی ہم دیکھتے ہیں کہ یہ عورت جو سی ہے عافیہ، وہ ڈری بھی ہوتی ہے، وہ کہتی ہے کہ وہ جب وہ جھوٹے الزامات لگا رہا ہے تو وہ ثبوت بھی غلط لا سکتا ہے، تو وہ اس کو عجیب نظروں سے دیکھتا ہے، کیونکہ یہ کیا بات ہوئی کہ ثبوت لے آئے گا؟ ثبوت تو تبھی ہوتے ہیں نا جب آپ نے کچھ غلط کیا ہو، وہ اسے کہتا بھی ہے۔ لیکن چلیں ظاہر ہے یہ تو ہے کہ عافیہ بیگم بھی پکڑی جائیں گی، شہروز بھی پکڑا ہی جائے گا، لیکن اس طرح کے پکڑنے میں کہیں نہ کہیں کسی کو نقصان بھی ہو سکتا ہے، اور ممکن ہے کہ ایسا نہ ہو، لیکن آج مجھے ڈائلاگ دیکھ کے سن کے کچھ ایسا لگ رہا تھا، اور میں اسے کنفرم آپ لوگوں کو کر دوں گی۔ ابھی تو فی الحال مجھے بس ایک اندازہ ہوا ہے کہ کچھ ایسا ہو سکتا ہے۔ اور ہم دیکھتے ہیں جو ماہن بی بی ہیں، یعنی کہ جو اس کی ایکس فرینڈ ہے، وہ دوبارہ سے کوششوں میں لگی ہوئی ہے، جو کہ انتہائی غلط ہے، کیونکہ اب اس کی شادی ہو گئی تو اس کو یہ بات سمجھنا چاہیے، لیکن بہرحال وہ اپنی کوششوں میں لگی ہوئی ہے، اور شاید محبت اتنی جلدی سمجھتی نہیں ہے اور اس کو وقت لگتا ہے سمجھنے میں، تو شاید اس کے ساتھ بھی ماہین کو بھی کچھ اسی طرح دکھا رہے ہیں۔ اور ماہین اس کو فلاورز دے کے چاہتی ہے، لیکن ابھی ہم نے نہیں دیکھا کہ وہ اس تک پہنچے ہیں تو وہ کیا ریئیکٹ کرے گا۔ اوبویسلی اسے پسند نہیں کرتا، وہ ایمن سے بہت پیار کرتا ہے، ہم یہ دیکھتے ہیں اور ہم یہ سمجھ رہے ہیں۔ اور ہم نے دیکھا کہ وہ اسے جب کپڑے نکالنے کا کہتی ہے تو مجھے سین دیکھ کر کچھ اچھا نہیں لگا۔ وہ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کو یہ بات پتہ ہے کہ یہ مجھے بہت پیار کرتا ہو، یعنی کہ ان کا ہم دیکھ رہے ہیں کہ ان کو آپس میں ایک دوسرے سے پیار کا رشتہ ہو گیا، ٹھیک ہے۔ تو پھر یہ کپڑے نکالنے والی بات، پھر سے اجازت لینے کی کیا بات ہے؟ بھی تمہارا حق ہے اور تمہارا فرض بھی ہے کہ تم اپنے ہسبینڈ کے کپڑے نکال سکتی ہو۔ خواہ مخواہ میں رائٹر ایک رومانس کے لیے بہانے ڈھونڈ رہا ہوتا ہے اور کچھ بھی نہیں ہے۔
ڈرامے میں آلریڈی بہت زیادہ رومانس ایلیمنٹ آ چکا ہے، جو بہت زیادہ مجھے لگتا ہے پھر نہیں ہونا چاہیے، پھر لوگوں کو باتیں کرنے کا بھی موقع ملتا ہے۔ اور ہم نے دیکھا کہ سمر کے مائع کا علاج کے لیے جو کوششیں وہ کر رہا تھا، وہ اب کسی حد تک مکمل ہونے جا رہے ہیں، اور اسے کاشف یہ خبر دیتا ہے اور ساتھ میں یہ بھی بتاتا ہے کہ جو شمسی صاحب ان کے آفس میں یعنی کہ ان کے ہوٹل میں، تو وہ شاید اسے جانتا ہے، بہرحال اسے جانتا ہے کیونکہ وہ یہ نہیں کہتا کہ وہ شمسی صاحب کون ہے، تو اسے یہ بات کسی حد تک پتہ لگ گئی ہے کہ جو اسلام آباد میں فائرنگ ہوئی تھی یمن پہ، وہ کس نے کروائی تھی۔ تو بہرحال دشمن اپنے انجام تک پہنچنے کے قریب آ گیا، ہم یہ دیکھ رہے ہیں، اور ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ یہ لوگ اپنے پیرنٹس کے گھر جاتے ہیں، پیرنٹس تو نہیں آئے داماد کو دیکھنے کے لیے، اور یہ سارا بہت ہی غلط دکھایا ہے، رائٹر کے پاس اسکرپٹ کمزور ہے، میں یہاں کہوں گی، اور ڈائریکٹر بھی اس بات کو ٹھیک کر سکتا تھا، لیکن بہرحال نہیں کچھ دکھایا، اور نہ بعد میں دکھایا کہ ماں باپ نے فون کر کے بھی پوچھا ہو یا مبارکباد دی ہو کہ اب یہ احتیاط بہو کے گھر آ گیا۔ اینی ویز ہم نے دیکھا کہ وہ گھر ضرور جاتے ہیں، بیٹی اور داماد، اور سمر کے علاج کے لیے بات کرتے ہیں، اور وہ خوش ہے، اور معاذ کو بھی اپنے ہسبینڈ کو کنونس کرتی ہے۔ پہلے تو فی صاحب کنونس نہیں ہو رہے تھے، اور یہاں پہ داماد نے بھی ایک جملہ کہا نا، آپ غور کریں، اس نے کہا کہ جب وہ آخری دفعہ آئیں گے تب تم میری جاب کے لیے بات کرو گی، تو اس طرح کے جملے تو عام طور پہ تو بول، لیکن دیکھیں رائٹر کیا دکھاتا ہے، کیا دکھانا چاہتا ہے، اور پھر یہ کہ اس کا علاج ہو جائے گا، اور یہ اس کی بہن اسے کنونس کرتی ہے کہ زیادہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، بی پازیٹیو اور بی بریو۔ چلیں پھر نیکسٹ ویڈیو میں کل جڑواں کی نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ میں حاضر ہوں گی، مجھے اجازت ہے، تھینک یو۔